السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، آج کا یہ واقعہ میرے پیارے غوث اعظم کا ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ جب غوث اعظم گئے غوث سے ملنے تو دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ اور اپنے وقت کے ایک غوث کا واقعہ بتانے جا رہی ہوں۔ آپ حضرات ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک بنے رہے۔ تو چلو دوستوں، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرات محترم شیخ ابو سید عبداللہ محمد سے منقول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں اور ابن سخا اور حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جامع نظامہ بغداد میں زیر تعلیم تھے۔ اس زمانے میں بغداد میں ایک شخص بہت مشہور تھا اور سب اس کو غوث کہتے تھے۔ وہ جب چاہتا ظاہر ہوتا اور جب چاہتا غائب ہو جاتا تھا۔ ایک روز ہم تینوں دوست بیٹھے ہوئے تھے تو ہم تینوں دوستوں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ ان سے ملا جائے۔ شیخ ابو سید عبداللہ محمد فرماتے ہیں، جب ہم روانہ ہوئے تو ابن الساخا نے کہا کہ میں اس غوث سے ایسا مسئلہ پوچھوں گا کہ وہ لاجواب ہو جائے گا۔ تو حضرت ابو سید کہتے ہیں، میں نے کہا کہ میں بھی ایک سوال کروں گا، دیکھتا ہوں وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں کوئی سوال نہیں کروں گا، میں تو صرف ان کی زیارت کی سعادت حاصل کروں گا۔ شیخ ابو سید عبداللہ محمد فرماتے ہیں، جب ہم لوگ وہاں پہنچے تو وہ غوث موجود نہ تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ حاضر ہوئے اور ابی السخا سے کہنے لگے، اے ابی السخا، تجھ پر سدا افسوس ہے، تو مجھ سے ایسا سوال پوچھنا چاہتا تھا جس سے تو مجھے لاجواب کر دے۔ سنو اے ابو السخا، تمہارا سوال یہ تھا اور اس کا جواب یہ ہے۔ اور انہوں نے ابی السخا کے بتائے بغیر اس کے سوال کا جواب دے دیا۔ اور پھر ان غوث نے فرمایا، اے ابن السخا، مجھے تیرے اندر کافر نظر آتا ہے۔ حضرت شیخ ابو سید عبداللہ محمد فرماتے ہیں، پھر انہوں نے میری جانب نگاہ کی اور فرمایا کہ تمہارا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے، اور تمہاری اس بے ادبی کی وجہ سے دنیا تمہارے کانوں تک چھا جائے گی۔ شیخ ابو سید عبداللہ محمد فرماتے ہیں، پھر وہ حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جام متوجہ ہوئے اور ان کو اپنے پاس بلا کر بٹھایا اور ان کے ساتھ نہایت عزت و احترام سے پیش آئے اور فرمایا، اے عبد القادر رضی اللہ تعالی عنہ، تو نے اپنے ادب کی بدولت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیا۔ تم ان قریب ایک منبر پر بیٹھو گے اور سارا بغداد تمہاری بات سنے گا۔ تم اعلان کرو گے کہ ہر ولی کی گردن پر میرا قدم ہے، اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ تمام ولی اللہ تمہارے اس بات پر اپنا سر جھکا دیں گے۔ شیخ ابو سید عبداللہ فرماتے ہیں، اس کے بعد وہ غوث غائب ہو گئے اور ہماری ان سے پھر کبھی کوئی ملاقات نہ ہوئی۔ جس وقت حضور سیدنا غوث اعظم منبر ولایت پر بیٹھے اور آپ نے اعلان کیا کہ تمام اولیاء کی گردنوں پر میرا پاؤں ہے، شیخ ابو سید عبداللہ فرماتے ہیں کہ جیسے ان غوث نے فرمایا تھا ویسے ہی ہوا۔ ابن السخا کا یہ حال تھا کہ اس نے شرعی علوم پر دسترس حاصل کی اور ہر ایک کو اپنا علم سے مات دی، مگر جب خلیفہ نے اسے اپنا مقرب خاص بنا کر شاہ روم کی جانب بھیجا تو اس نے شاہ روم کے تمام عیسائی پادریوں کو مات دے دی۔ شاہ روم نے اس کی نہایت عزت کی اور اسے اپنا مقرب خاص بنا لیا۔ وہاں ابن السخا ایک لڑکی پر فریفتہ ہوا اور اس نے شاہ روم سے اس کا رشتہ مانگا۔ شاہ روم نے کہا کہ اس کا رشتہ میں ایک شرط پر دوں گا، جب تو عیسائی ہوگا۔ ابن السخا نے اس لڑکی سے شادی کی غرض سے عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ مجھے جب علم ہوا تو مجھے ان غوث کا قول یاد آ گیا۔ شیخ ابو سید عبداللہ محمد فرماتے ہیں،
میری حالت یہ ہوئی کہ میں بغداد سے مشق آیا تو سلطان نور الدین زنگی ملک شہید نے مجھے محکمہ اوقات کا ناظم اعلیٰ مقرر کر دیا۔ میں حاکم ہو گیا اور دنیا چاروں جانب سے مجھ پر ٹوٹ پڑی۔ اس غوث کی کہی ہوئی تینوں باتیں درست ثابت ہوئی۔ تو دوستوں، آج کا یہ واقعہ میرے پیارے غوث اعظم کا آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔